کے باہر یہ وہ موقب ہے جو نجف میں آغا وحید خراسانی کا مدرسہ ہے، اس کی جانب سے لگایا جاتا ہے، اور اس مدرسے کا نام بھی یہی ہے، مدرسہ امیر المومنین علیہ السلام، اور اس کی جانب سے موقب لگایا جاتا ہے زائرین کے لیے۔ ایک معروف مدرسہ اور اس کا ایک معروف موقب ہے۔ ہم اس کی طرف چلتے ہیں۔ زائرین مسلسل مشی کر رہے ہیں۔ رات کا 1:30 بج رہا ہے اور ایک بڑا ہجوم، لوگوں کا ایک اژدہام مشی کرنے میں مصروف ہے، اور لوگ بس اسی کوشش میں ہیں کہ جلد از جلد کربلا معلیٰ پہنچ جائیں، قبر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کریں اور 40 کا دن حرم امام حسین میں گزاریں۔ اسی طریقے سے لوگ جذبے کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اور اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے جو وہ امام حسین علیہ السلام سے کرتے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں، قدم بڑھاتے جا رہے ہیں۔ یہ جو موقب ہے مدرسہ امیر المومنین کی جانب سے لگایا جانے والا موقب، جس میں مشہور علماء کرام جو پاکستان، ہندوستان اور پوری دنیا سے آنے والے طلاب علماء تک کا سفر طے کرتے ہیں، اس مدرسے میں پڑھتے ہیں۔ مدرسے کی جانب سے سبیل کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے، اور موقب میں سبیلیں ہیں، دیگر معاملات کے لیے انہوں نے دیگر کاؤنٹرز بنائے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پہ جس طریقے سے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، انہوں نے کاؤنٹر بنائے ہوئے ہیں، اور یہ والا جو کاؤنٹر ہے یہ فقہی مسائل، جو شرعی مسائل ہیں فقہ کے حوالے سے اس کے لیے بنایا گیا ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی ایک اسی طرح سے بنایا گیا جس میں فقہ کے سوالات کیے جاتے ہیں۔ یہاں پہ جو ہے آگے بھی کاؤنٹرز بنائے ہوئے ہیں۔ یہ میڈیکل کیمپ ہے جس میں آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ علماء کرام ہی میڈیکل کا اہتمام کر رہے ہیں، اور جن لوگوں کو جو بھی میڈیکل کی سہولت چاہیے یہ لوگ فراہم کر رہے ہیں۔ لوگ ماشاء اللہ زائرین کرام کی خدمت کر رہے ہیں، اور لباس میں عمامہ لگا ہوا ہے، اور ساتھ ہی اس کی خدمت بھی انجام دے رہے ہیں، کیونکہ یہ مدرسے کا موقع ہے، لہٰذا یہ اپنی خدمات جو ہے وہ علماء کے انداز میں ہی انجام دے رہے ہیں۔ اس کے آگے بھی ایک کاؤنٹر ہے، اس میں بھی علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، ایک عالم دین بیٹھے ہوئے ہیں، اور ساتھ ہی یہاں پہ اندر ایک بہت جگہ بھی ہے، باہر سبیل کا اہتمام ہے، نیاز کا اہتمام ہے، اور لوگ خدمت یہاں پہ جو خدمت گار ہیں وہ زیادہ تر علماء کرام ہیں، اور یہاں پر پڑھنے والے وہ تمام عالم دین جو اس مدرسے سے متصل ہیں، یہاں پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وہ یہاں پر خدمات انجام دیتے ہیں، زائرین کی خدمت کرتے ہیں۔ جو سبیل ہے اس میں بھی مختلف قسم سے کام ہو رہا ہے۔ یہ سب سے پہلے یہاں پہ انہوں نے پانی رکھا ہوا ہے، پانی کے بعد یہ یہاں پر شربت جو ہے زائرین کے لیے بنایا ہوا ہے، زائرین کو شربت فراہم کیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد خیلی خوش اومدی، بفرما بفرما دایه خیلی خوش اسی کے بعد والے کاؤنٹر کے اوپر جو انہوں نے پورشن رکھا ہوا ہے وہ چائے کا رکھا ہوا ہے، یہ چائے بنا کے لوگوں کو پلا رہے ہیں۔
تو مرا بیار نکردی؟ تو مرا بیار نکردی؟ روزیه اور مسلسل یہ سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے. 24 گھنٹے یہ تمام موقف زائرین کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں. یہ سبیل ہے اس موقف کی، موقف مدرسہ امیر المومنین علیہ السلام. قہوے کا الگ حصہ ہے، چائے کا الگ ہے، جوس کا الگ ہے، پانی کا الگ ہے. اس بیل کی بات ہے. اس کے علاوہ دیگر کاؤنٹر جو آپ کو بتایا جس میں مسائل شریعہ کے حوالے سے کام کیا جا رہا ہے، میڈیکل کے حوالے سے اس کیمپ لگایا گیا ہے اسی موقف کے اندر. ساتھ ہی اس موقف میں اور بھی دیگر چیزیں ہیں. یہاں اندر کی طرف زائرین جو ہیں وہ آرام کرتے ہیں اور اندر بیٹھنے کی جگہ ہے، لیٹنے کی جگہ ہے. تو اس طرف اندر لوگ آرام کر رہے ہوتے ہیں. جو تھک جاتے ہیں سفر سے چل چل کے تو وہ یہاں پر پھر رک جاتے ہیں، تھوڑی دیر آرام کر لیتے ہیں، پھر دوبارہ چلنا شروع کرتے ہیں. کچھ لوگ یہاں پہ سو جاتے ہیں، رات سوئے صبح اٹھ کر چلنا شروع کرتے ہیں. اسی طریقے سے تمام لوگ آتے رہتے ہیں، کچھ لوگ جاتے رہتے ہیں، کچھ لوگ آتے رہتے ہیں، کچھ لوگ جاتے رہتے ہیں اور سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے. یہاں سے ہم باہر کی طرف چلتے ہیں اور آگے کی طرف بڑھتے ہیں. یہ جو مدرسہ ہے یہ آقا وحید خراسانی آیت اللہ کا ہے اور انہی کے زیر اہتمام تھا. انہی کے نام پر آج بھی یہ مدرسہ موجود ہے. اور یہ جو پروردگار اس مدرسے کی جانب سے ہونے والی تمام تر خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے اور جو بھی خدمات علماء کرام انجام دے رہے ہیں یا اس مدرسے کی انتظامیہ کی طرف سے کیے جا رہے ہیں، مولا ان تمام خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. زائرین کے لیے بے انتہا خدمت گزار ہیں اور ہر طریقے سے ان کا خیال رکھتے ہیں. الگ الگ اعتبار سے، ہر ایک اعتبار سے خیال رکھا جاتا ہے. میڈیکل الگ ہے، مسائل شریعہ الگ ہے، سبیلیں ہیں تو سبیل میں پانی الگ ہے، چائے الگ ہے، شربت الگ ہے، قہوہ الگ ہے. الگ الگ طریقے سے زائرین کی خدمت کی جا رہی ہے. اندر زائرین کے آرام کرنے کے لیے اچھی جگہ بنائی گئی ہے تاکہ زائرین کو سونے میں یا آرام کرنے میں کوئی مشکل یا دشواری پیش نہ آئے. اسی کے ساتھ ہم رواں دواں ہیں اب سفر کی جانب، کربلا کی جانب سفر کر رہے ہیں. یہ جو قدم ہم بڑھا رہے ہیں یہ ہم اپنے دیکھنے والوں کے لیے جو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو مومنین نہیں آ سکے ان کی نیابت میں ہم یہ قدم بڑھا رہے ہیں اور ان کی جانب سے ان کی نیابت میں مشی کر رہے ہیں. مسلسل ہر ایک موقف کے بعد دوسرا موقف ہے جو کوئی نہ کوئی خدمت انجام دے رہا ہے. تمام تر موقف جو بھی ہیں ان کا سب سے پہلا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ سونے کا اور کھانے کا اہتمام کرتے ہیں زائرین کے. اس کے بعد دیگر وہ جتنا اس کو بہتر کر سکیں وہ کرتے ہیں، جتنی ان کی اختیار میں ہوتا ہے، جتنی ان کی استطاعت میں ہوتا ہے وہ لوگوں کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں. اس وقت شہر کربلا کی جانب والے لوگوں کا رش اتنا ہے کہ جو لوگ پیدل جا رہے ہیں وہ تو ایک الگ معاملہ کہ لوگ چل رہے ہیں، ایک جم غفیر موجود ہے.
ساتھ ہی جو ٹریفک کے لیے روڈ کھولی گئی ہے وہ مکمل طور سے جام ہے، کیونکہ لوگ بہت بڑی تعداد میں اب کربلا کی جانب رواں دواں ہیں، کیونکہ یہاں پہ شب 19 سفر ہے اور ہم اس وقت شب 19 سفر میں سفر کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہمارے ایک بھائی موجود ہیں جن سے ہم بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں قبلہ آپ؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ آپ کا نام کیا ہے آپ کا؟ سجاد رضوی۔ ماشاء اللہ، میرا نام بھی سجاد ہی ہے، لیکن میں زیدی ہوں۔ آپ یہ پہلی مرتبہ سفر کر رہے ہیں؟ نہیں، الحمدللہ تیسری دفعہ ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بیوی قبول فرمائیں۔ کہاں سے ہیں آپ؟ پاکستان سے ہیں؟ ہندوستان سے؟ پاکستان، کراچی سے۔ ماشاء اللہ، پاکستان کراچی سے آپ تشریف لائے ہیں۔ قبلہ مجھے بتائیے گا کیا کیفیت ہے؟ آپ سفر کر رہے ہیں، تیسری بار کر رہے ہیں ماشاء اللہ، پہلی بار میں کیا کیفیت تھی، آج کیا کیفیت ہے، کیا کوئی تبدیلی بھی دیکھی ہے؟ اس طرح کی باتیں مجھے اپنا تجربہ مجھے بتائیے گا۔ بالکل تیسری دفعہ ہے، اور جب پہلی دفعہ میں نے کیا تھا تو سخت سردی میں تھا، اور اس دفعہ جو کر رہے ہیں اور پچھلے سال جو میں نے کیا تھا ایک سخت گرمی ہے کا موسم ہے جی، اور جیسا کہ شاعروں نے کہا بھی ہے کہ سردی ہو گرمی ہو یہ سفر چلتا رہے گا۔ بالکل تو بالکل، اسی طرح مجھے ابھی وہی لائن یاد آ گئی، تو ابھی بھی سفر ویسے ہی ہے، بلکہ سردیوں سے زیادہ رش اس وقت گرمی میں ہے، اور 50 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ ٹیمپریچر ہے۔ بالکل دوپہر میں سفر کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے، لیکن لوگ پھر بھی سفر دوپہر کر میں بھی رہے ہیں۔ سفر ہو رہا ہے، شام میں بھی ہو رہا ہے، رات میں بھی، کسی وقت روڈ خالی نہیں ہے۔ جی بالکل، اور جو کیفیت پہلے تھی اس سے زیادہ ہے، کیونکہ جو ایک دفعہ یہ سفر کر لے تو اس کے بعد اس میں جوش اور جذبہ بڑھ جاتا ہے کہ مجھے ہر سال ادھر آنا ہے۔ اچھا، تو یہ جو آپ کا سلسلہ ہے ہر سال کا، ماشاء اللہ آپ پرچم لے کے بھی چل رہے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور میں چاہوں گا کہ ہم لوگ ایک ساتھ سفر کریں۔ جب آپ پہلی مرتبہ یہاں آئے تو آپ کے دل کی کیفیت کیا تھی کہ اب میں اس راستے پر چل رہا ہوں جو براہ راست حرم امام حسین جاتا ہے، اور کہیں نہ کہیں انہی راہوں پر مستورات آل محمد یعنی اہل حرم سلام اللہ علیہ بھی چلے ہیں، تو کیسا محسوس کر رہے تھے جب ابتدا میں پہلی مرتبہ آپ نے ارادہ کیا گھر سے نکلے اور نجف سے آپ نے مشی شروع کی ہوگی؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پہلی دفعہ کا سفر تھا، پہلی دفعہ ہی کربلا آنا ہوا تھا، اور وہ بھی اربعین پہ، تو کیفیت ایک تو اربعین کی تھی اور ساتھ میں ایک حرم مولا حسین پہنچنے کی تھی، تو بس جس طرح جس حالت میں بھی تھا، اور کوشش یہ تھی کہ کم سے کم رک کے اور جلد سے جلد وہاں پہنچا جائے، اور اس سفر کو فیل کیا کہ کس طرح اہل حرم نے یہ سفر کیا، کس طرح چلے۔ ہمیں تو ساری آسائشیں ملیں، لیکن ان کے ساتھ تو کوئی آسائش نہیں تھی، اور سخت گرمی تھی، لیکن الحمدللہ سب کچھ ہے یہاں پہ، جس چیز کا دل چاہے وہ تھوڑی دیر بعد آپ کو معجزاتی طور پہ مل جاتی ہے۔ بالکل، یہ تو معجزہ برحق ہے۔ کسی بھی چیز کی تمنا ہو، کوئی یہ نہیں بولے کہ میں پریشان ہوا یہاں پہ، حالانکہ یہ سفر ہے اس میں پریشانی، لیکن اس اربعین کے جو واک ہے اس میں کوئی پریشانی کسی کو نہیں آتی۔ آج تک میں نے کسی سے نہیں سنا کہ میں پریشان ہوا، کسی بھی حوالے سے، کھانے پینے رہنے، لاکھوں کروڑوں لوگوں کا سفر ہے، آنا جانا ہے، لیکن کسی بھی حوالے سے کوئی پریشانی نہیں ہے، وہ بھی ختم ہوتی ہے۔ بالکل جی بالکل، آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ آپ کا نام کیا ہے قبلہ؟ آپ پہلی مرتبہ؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آپ سفر پہلی مرتبہ کر رہے ہیں یا اربعین پر؟ اچھا ماشاء اللہ، تو آپ اربعین پہلی مرتبہ کر رہے ہیں، اور بہت شکر گزار ہیں ہم آپ کے، آپ نے اپنا وقت دیا۔ آپ پہلی مرتبہ آپ اربعین کر رہے ہیں، آپ کہیں نہ کہیں ظاہر بات ہے یہ محبت ہے، اور اس اہل بیت میں آپ آئے ہوئے، کیسا محسوس کر رہے ہیں ان راہوں پر چل کر؟ بہت ہی اچھا محسوس ہو رہا ہے، ایسا فیل ہو رہا ہے کہ ہم بس وہ ایک نعرہ اللہ لیتے نہیں، ہم کربلا میں ہوتے تو شاید شہید ہو جاتے ہیں۔ ہماری تمنا تھی اسی کٹھن راستے سے ہوتے ہوئے آئے ہیں کہ ہمیں بھی کہیں شہادت کا موقع مل جائے، شہادت نصیب ہو، تو ہم بڑی پھر پاکستان سے نکلے ہوئے تھے تو بڑی مشکلات
درمیان میں آئی، لیکن ہم نے اس کو مشکلات نہیں سمجھا. وہ پٹھن راستے کس طرح کی مشکلات آپ کو سامنا کرنا پڑا؟ کس طرح کی مشکلات کا؟ مشکلات سب سے پہلے ہمیں ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہو گیا، تعداد نہیں جاتی تھی، گاڑیاں نہیں ملی، پھر ٹریفک نہ. لیکن مولا نے مدد کی ہوگی آپ کی. اور میں جب آپ یہ ایک میں موضوع بھی آپ سے شیئر کروں گا. جب ہم ایران سے بارڈر کراس کر کے ہم آئے چابہار آئے، پھر وہاں سے ہم گئے وہاں ابوالفضل عباس ممبرگہ میں جی ادھر گئے تو ہم ساری ٹرانسپورٹ وغیرہ نہیں تھی. ہم اصل میں ادھر سے لیٹ آئے ہوئے تھے، تو ہم مسجد میں شامل ہونے سے بالکل ہم امید بھی نہیں رکھتے تھے کہ ہم مسجد میں شامل ہو جائیں. پھر وہاں پر ہم بیٹھ کے دعائے توسل پڑھ کے اللہ مولا سے وسیلہ کیا، تو آدھا گھنٹے کے اندر پیغام آیا کہ جہاز آنے والا ہے. پھر آدھا گھنٹے کے اندر ہم سب مومنین کا انہوں نے لسٹ بنایا، تقریباً 400 مومنین تھے. 400 اگلے دن صبح ہمیں کہا کہ آپ ایئرپورٹ پہنچے، آپ کو مولا نے بلایا ہوا ہے. پھر ہم ایئرپورٹ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہم اگر بائی روڈ آتے تو آج ہم بائی روڈ میں ہوتے. پھر وہ اتنا وہ ٹرانسپورٹ نہیں تھی کہ ہم امید بھی نہیں کرتے کہ مجھے پہنچ جائے. اگر آ بھی جاتے تو ہمارے پاس تھکاوٹ اتنی ہوتی، ہم یہ دنیائی مسئلہ ہے، ہم کر نہیں سکتے تھے. لیکن مولا نے آپ کی مدد کی. اب جب آپ پہلی مرتبہ حرم امام حسین کو دیکھیں گے تو کیا محسوس کریں گے؟ کیا لگتا ہے آپ کو کہ کیا کیفیت ہوگی کہ ایک معجزاتی طریقے سے امام نے آپ کو اپنی بارگاہ میں بلایا اربعین کرنے کے لیے اور آپ سفر کر رہے ہیں الحمدللہ؟ یہ میری تمنا تھی کہ میں یہ سفر اسی کروں، اور جس سے کیسے پتہ نہیں کس طرح اچانک میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں تقریباً یہ محرم ختم ہونے کے بعد میں سوچ میں نہیں تھا، وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ مجھے اربعین کا سفر ہوگا. اچانک جیسے اس طرح میرا وہ ارادہ بن گیا. میں جب پہنچ گیا تو انشاءاللہ بھی میں کر رہا ہوں، جا رہا ہوں انشاءاللہ مولا کی جگہ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. وہاں تو کیفیت ہی کچھ اور ہے، بلکہ دل سے بھی کیفیت ایسے ہے کہ دل سے آنسون کر رہے ہیں اور سفر کرتے رہے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. شہزادی آپ کا سفر قبول فرمائے، آپ کا چلنا قبول فرمائے. بہت شکر گزار ہوں. اسی طریقے سے بہت سے زائرین ہیں جو مسلسل سفر کر رہے ہیں. لوگوں کی جو مشکلات پریشانیاں ہوتی ہیں وہ مالک دو جہاں اس جگہ کے سردار شہنشاہ کربلا حضرت عباس علیہ السلام خود حل کر دیتے ہیں. اور یہ ایک ایسی جگہ ہے جسے جنت کا ٹکڑا کہا جاتا ہے، یعنی گویا ہم اس وقت جنت کی طرف رواں دواں ہیں. اور مختلف لوگ مختلف ملکوں سے آئے ہوئے، مختلف رنگ نسل اور مذہب کے لوگ یہاں پر اس وقت موجود ہیں، اور وہ قبر امام حسین علیہ السلام کی جانب رواں دواں ہیں، اور وہ مسلسل بڑھے جا رہے ہیں. صرف اور صرف امام حسین کی محبت میں، صرف اور صرف خالصتاً امام حسین کی محبت میں اتنا لمبا سفر طے کرتے ہیں اور قبر امام حسین کی جانب بڑھتے ہیں. ہر شعبے، ہر ادارے سے تعلق رکھنے والے مومنین، عزادار، زائر ہیں اس وقت. یہاں علماء کرام بھی مشی کرتے ہیں، یہاں پر طلاب بھی مشی کرتے ہیں، اسٹوڈنٹس بھی مشی کرتے ہیں، یہاں پر بزنس مین بھی مشی کرتے ہیں، یہاں پر ایک غریب جو بہت مشکلوں سے پیسے جوڑتا ہے وہ بھی مشی کرتا ہے. اور یہ اس شہر کا امام حسین علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ جس طریقے سے پروردگار عالم کی نظر میں تمام انسان برابر ہیں، الا یہ کہ تقوی کی بنیاد پر کوئی افضل ہو جائے. اسی طریقے سے یہ وہ بارگاہ ہے جہاں پہ جب کوئی بڑے سے بڑا یا چھوٹے سے چھوٹا انسان آتا ہے تو وہ خود کو بے انتہا حقیر محسوس کرتا ہے، اور وہ صرف اور صرف امام حسین علیہ السلام کی محبت میں گریہ کرتا ہے، آنسو بہاتا ہے، روتا ہے. اور اسی طریقے سے یہ سلسلہ جاری و ساری ہے. پروردگار ان تمام لوگوں کا قبر امام حسین علیہ السلام کی طرف بڑھنا، ان کا چلنا، ان کے قدموں کا اٹھنا قبول فرمائے، ان کی تمام تر حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. اور جس
محبت میں جس محبت کی وجہ سے یہ لوگ اپنے گھروں سے نکلے ہوئے ہیں اور قبر امام حسین علیہ السلام کی طرف رواں دواں ہیں، اس محبت میں پروردگار عالم اضافہ فرمائے، اور تمام مومنین جو اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں مسلسل ان کی نیابت میں مشی کر رہے ہیں، اور ان کے لیے دعا گو ہیں کہ وہ جلد از جلد اس سفر سے متمسک ہو جائیں اور اگلے برس وہ بھی اس سفر میں شریک ہوں اور شامل رہیں، اور وہ خود یہ تمام تر مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھیں، تو ان کو معلوم ہوگا کہ کیا معجزاتی جگہ ہے اور کتنا بڑا کردار ہے اس جگہ کا عالم بشریت میں۔ تمام تر لوگ مسلسل سفر کر رہے ہیں، کوئی بھی وقت ایسا نہیں ہے جب یہ سڑک، جب یہ روڈ زائرین سے خالی ہو، چاہے دوپہر کی تیز گرمی ہو یا رات کا کوئی بھی پہر، زائرین مشی میں مصروف ہیں۔ یہ اس سڑک کا ایک بڑا موقف شمار کیا جاتا ہے، اور یہاں پر یہ ایک مشہور و معروف موقف ہے، ایک بہت بڑا موقف ہے، اور یہاں پر مختلف طریقوں سے زائرین کی خدمت کی جاتی ہے۔ اندر رش کافی ہے، ورنہ ہم آپ کو لے کے چلتے اور دکھاتے کہ یہاں پہ کس طریقے سے خدمت کی جاتی ہے۔ جہاں یہ اتنا بڑا موقف، اتنی بڑی جگہ، اتنی خوبصورت جگہ پر ایک مولا کا عزادار، ایک مولا کا ایک چاہنے والا، ایک مومن زائرین کی خدمت میں مصروف ہے، وہیں یہاں سڑک پر بھی کچھ لڑکے موجود ہیں جو عزاداروں کی، مومنین کی خدمت کر رہے ہیں کہ برابر میں ان زائرین کو جو تھک جاتے ہیں ان کو مساج دے رہے ہوتے ہیں ان کی، تاکہ وہ مسلسل، ظاہر بات ہے سفر ہوتا ہے تو جسم برقرار رہے اور مشی کی جا سکے، چلا جا سکے، اس لیے ان کو مساج دیا جاتا ہے۔ تمام تر ہڈیوں کو جو ان کا طریقہ کار ہے، جس طریقے سے کام کرنا جانتے ہیں، ظاہر بات ہے یہ اس طریقے سے کام کر کے خدمت کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بھی ایک خدمت ہے، ایک خدمت وہ بھی ہے جو بہت مشہور و معروف ہے، اور یہ بھی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ تو یہاں پہ جو بندہ جس طریقے سے خدمت کرنا چاہتا ہے، جس طریقے سے خدمت کر سکتا ہے، وہ اس طریقے سے خدمت کر رہا ہوتا ہے اور مسلسل زائرین کی خدمت میں مصروف رہتے ہیں۔ بلکہ یہاں پہ لوگ، ہم نے دیکھا کل رات بھی کہ لوگ یہاں پر اس لیے گریہ کناں ہیں، رو رہے ہیں، آنسوؤں سے رو رہے ہیں کہ
اب زائرین کی خدمت کے دن جا رہے ہیں، تو وہ کس کی خدمت کریں گے کہ زائرین چلے جائیں گے کربلا، اور پھر مشی کا سلسلہ جو ایک اتنے بڑے پیمانے پر ہوتا ہے وہ رک جائے گا۔ مشی تو سالہ سال ہو رہی ہوتی ہے، تو لوگ سالہ سال مشی کر رہے ہوتے ہیں، مختلف لوگ ہیں جو مشی میں مصروف رہتے ہیں، مگر یہ جو ایک بڑے پیمانے پہ ہوتی ہے جس میں دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں، مختلف لوگ مختلف طریقے سے خدمت انجام دے رہے ہوتے ہیں، مختلف لوگ مختلف طریقوں سے خدمت انجام دے رہے ہوتے ہیں، اور اس بات پر خوش ہوتے ہیں کہ وہ زائرین کی خدمت کر رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہم دوبارہ سفر کرتے ہیں آگے کی طرف، تاکہ مومنین کی خدمت کے لیے یہاں پر بہتر سے بہتر اور بہترین انتظامات کیے جاتے ہیں۔ ان کے لیے اے سی، پنکھا اور ٹھنڈے پانی کی سبیل، مختلف طرح کے کھانے، مختلف طرح کے شربت، قدم قدم پر چائے، جہاں اس طرح کا اہتمام کیا جاتا ہے، وہاں کچھ زائرین ایسے بھی ہوتے ہیں جو ان تمام تر چیزوں سے دور سڑک کے کسی کنارے پر سو جاتے ہیں، اس بات کا آسرا کیے بغیر، اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ کوئی کیا سوچے گا، کوئی کیا بولے گا۔ وہ لوگ زمین پر سو جاتے ہیں، سڑک کے کنارے پر سو جاتے ہیں آرام کرنے کے لیے، یہ نہیں دیکھتے کہ وہ کہاں پر ہیں، وہ سڑک کے کنارے پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ یہ اس چیز پر نہیں سوچتے، نہ کوئی انہیں ٹوکتا ہے، نہ کوئی انہیں بولتا ہے، یعنی جس کا جیسے جی چاہتا ہے وہ ویسے اس سفر میں مصروف ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ موقع نہیں جاتے اور وہ انہیں جہاں جگہ مل جائے وہ وہاں سو جاتے ہیں، وہ دنیا سے بالکل بیزار ہو کر اس سفر کو شروع کرتے ہیں، اور ان کی محبت کا یہ عالم ہوتا ہے کہ ان کے لیے پھر ان دنوں میں دنیا کی کوئی بھی آسائش، کوئی بھی چیز معنی نہیں رکھتی، وہ صرف اور صرف عزاداری میں، اس سفر میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور یہی حق بھی ہے اس سفر کو طے کرنے کا کہ اپنے آپ کو ختم کر لیا جائے اور صرف حسین ابن علی کی محبت اور صرف حسین ابن علی کے عشق میں چلا جائے اور مسلسل چلا جائے اور ایک منزل یعنی کربلا معلی تک پہنچا جائے۔ جوق در جوق لوگ اس وقت قبر امام حسین علیہ السلام کی طرف رواں دواں ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ ایک پاکستان کے ایک بھائی موجود ہیں، ہم ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں طلاب آپ؟ وعلیکم السلام سر، کیا نام ہے آپ کا؟ سید مشرف عباس۔ سید مشرف عباس۔ مشرف بھائی، یہ مجھے بتائیے گا کہ پہلی مرتبہ سفر کر رہے ہیں یا مسلسل سفر کرتے رہتے ہیں؟ نہیں، پہلی دفعہ کر رہے پہلی دفعہ، اور پہلی دفعہ ہی اربعین؟ جی الحمدللہ۔ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ سر ویسے تو دل تو غم زدہ ہے، اگر میرے خیال میں اگر یہ مشی نہ کی جائے نا تو میرے خیال میں کم ہی کربلا کی سمجھ آتی ہے۔ بالکل بالکل، جب یہ مشی ہوتی ہے تو پھر بندے کو پتہ لگتا ہے کہ واقعی کربلا میں جو ہے نا، کربلا میں یہ بیبیاں جو ہے نا کیسے گئی تھی اور کیسی تکلیف ہوئی تھی۔ یہ تو ہم جگہ جگہ پہ ہمیں پانی بھی مل رہا ہے، سبیلیں بھی مل رہی ہیں، ٹھیک ہے نا،
وہ عظمتیں، وہ جو ہے نا جن کے لیے کائنات خلق ہوئی، ان کو پانی دکھا کے نیچے بہا دیتے تھے، ٹھیک ہے نا، ان کا حوصلہ تھا. ہمیں تو جگہ جگہ پانی بھی مل رہا ہے، کھانا بھی مل رہا ہے، لوگ منتے ترلے بھی کر رہے ہیں، لوگ بہت کچھ خدمت کر رہے ہیں. تو میرے خیال جی ہاں زائرین کی خدمت میں بے شک بے شک. کیسا پایا آپ نے یہاں کے لوگوں کو کہ وہ خدمت بہت کے کس اعلیٰ نتیجے پر بہت اچھے ہیں، بہت اعلیٰ ہیں. یہ میرے خیال میں کہ مولا حسین کی ان کی دعا ہے ان کو. بالکل بالکل. آپ یہ لوگ زائرین کی بہت کھلے دل سے اور خلوص نیت کے ساتھ خدمت کرتے ہیں. آپ اس وقت سفر میں آپ نے مکمل سفر طے کر لیا ہے، کچھ تھوڑا سا سفر رہ گیا ہے اب، اور پھر انشاءاللہ قبر امام حسین یعنی حرم امام حسین کو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. الحمدللہ الحمدللہ. کیا پہلے میں سوچا ہے وہیں آپ تھا نے کہ پہلے میں وہیں تھا، ادھر سے میں آیا ہوں ادھر. اچھا، آپ کربلا کی زیارت کر کے نجف آئے ہیں دوبارہ کربلا کی. جب آپ نے پہلی مرتبہ کربلا میں حرم امام حسین کو دیکھا تو آپ کی کیفیت کیا تھی؟ تو دل غمزدہ تھا اور پتہ لگتا تھا کہ دنیا میں آ گیا ہوں میں، حقیقت بات ہے. اور جو ہے نا جو احساس میرے تھے شاید میں اپنی یعنی ناقابل بیان کیفیت ہے جسے ظاہر نہیں کیا جا سکتا، صرف محسوس کیا جا سکتا ہے. اور واقعاً یہ بات درست ہے کہ امام حسین علیہ السلام قبر کو جب دیکھتے ہیں، جب ان کے روضے ان کے حرم میں داخل ہوتے ہیں تو جو کیفیت انسان کی ہوتی ہے وہ ناقابل بیان ہوتی ہے، اسے بیان نہیں کیا جا سکتا. لاکھوں لوگ، ہزاروں لوگ، بے پناہ لوگ ہیں، بڑی تعداد میں ہیں جی یہاں پر چل رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں. دیکھیں نا آپ یہ تین دن ہو گئے ہیں یہ متواتر اسی رش میں چل رہے ہیں ماشاءاللہ. جی ہاں دیکھیں پھر اتنے کروڑوں لوگوں کا پھر بندوبست کرنا، پھر کھانا، پھر ان کی خدمت. دیکھیں نا اگر آپ کھا کے ہیں تو آپ کو دبانے کے لیے بندہ موجود ہے، آپ نے شیپ کرانی ہے وہ آپ کے لیے موجود ہے، آپ نے پالش کروانی ہے جوتے وہ بندے آپ کے لیے موجود. اسی طرح یعنی کہ زندگی میں جو بھی سہولت ہے نا وہ یہاں پہ موجود ہے اور فری موجود ہے. جی ہاں، اس کا ہدیہ نہیں لیا جاتا، کوئی ہدیہ نہیں، صرف اور صرف اس لیے کہ یہ امام حسین کے ظاہر ہیں اور ان کی خدمت کی جاتی ہے. بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. شہزادی آپ کا چلنا قبول فرمائیں، آپ کا سفر قبول فرمائیں. شہزادی آپ سے راضی ہوں. بہت شکریہ جزاک اللہ. ہم انشاءاللہ ایک مرتبہ پھر مومنین کی نیابت میں سفر کا آغاز کرتے ہیں اور متصل ہوتے جاتے ہیں شہر کربلا سے. جیسے جیسے ہم شہر کربلا کے نزدیک ہوتے جا رہے ہیں، غم کی کیفیت جو دل میں طاری ہے اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اور جیسے جیسے ہم بڑھتے جا رہے ہیں، کربلا کے نزدیک ہوتے جا رہے ہیں، ویسے ویسے وہ تمام تر واقعات ذہن میں آتے جا رہے ہیں جو ہم نے آج تک اپنے بزرگوں سے، علماء کرام سے، خطباء سے، ذاکرین سے ممبروں پہ مصائب اور فضائل کی صورت میں سنے ہیں. وہ تمام تر چیزیں جو ہم بچپن سے دیکھتے آتے ہیں اس طرح کی ویڈیوز میں یا اور دیگر طرح سے سنتے آتے ہیں، یا جو زائرین کربلا سے ہو کر آتے ہیں ان سے جب وہ کربلا کے واقعات سنتے ہیں، ان کے تجربات سنتے ہیں، تو جو چیزیں آج تک ہمیں معلوم ہیں وہ تمام تر چیزیں ان کو سچ ثابت ہوتا دیکھ کر دل میں خوشی بھی ہوتی ہے اور ساتھ ہی اس غم میں اور اس یقین میں اضافہ ہوتا ہے جو ہمیں محبت اہل بیت علیہ السلام سے ہے. اور جو مصائب ہم بچپن سے سنتے آتے ہیں ان مصائب کو محسوس کیسے کیا جائے، کس طریقے سے ان پر مزید سوچا جائے، یہ بات ہمیں اس سفر سے پتہ چلتی ہے کہ جہاں کچھ دیر کے بعد
جب لوگ چلنا شروع کرتے ہیں تو پیروں میں چھالے پڑ جاتے ہیں، وہ کہیں پر بیٹھ جاتے ہیں، لیکن جب اہل حرم نے چلنا شروع کیا یا انہیں لے کے جانا شروع کیا، انہیں رسیوں سے باندھ کر پابند رسن انہیں جب کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام لے کے جایا گیا تو یہ نہیں سوچا گیا کہ کسی بیوی کے پیروں میں چھالے تو نہیں ہو گئے، کسی بیوی کو پیاس تو نہیں لگی ہوئی، یہ نہیں سوچا گیا، جبکہ یہاں پہ آپ کی مرضی ہے، آپ جتنا چلنا چاہیں اتنا چلیں، جتنا رکنا چاہیں اتنا رکیں، جتنی جلدی آپ سفر کرنا چاہیں آپ اتنی جلدی سفر کر لیں، جتنا سکون سے آپ سفر کرنا چاہیں آپ سفر کریں، مگر جیسے جیسے ہم کربلا کے نزدیک ہوتے جا رہے ہیں ہمیں وہ تمام تر باتیں، وہ تمام تر مصائب یاد آتے جا رہے ہیں، اور اس وقت دل کی جو کیفیت ہے وہ ایک ظاہر کے علاوہ نہ کوئی سمجھ سکتا ہے نہ کوئی بیان کر سکتا ہے۔ پروردگار عالم ان تمام زائرین کا چلنا قبول فرمائے، ان تمام زائرین کی محبت میں اضافہ فرمائے، ان کی معرفت میں اضافہ فرمائے، اور ان کو اسی طرح سے ہر سال یہ سعادت نصیب فرمائے، اور جو لوگ نہیں آ سکے ان کو اگلے برس یہ سعادت نصیب فرمائے۔ ہم اس وقت مومنین کی نیابت میں جو نہیں آ سکے، جو شوق زیارت رکھتے ہیں مگر اتنی استطاعت نہیں رکھتے، ان کے لیے دعا گو ہیں کہ ان کے لیے راہیں ہموار ہوں، انہیں حضرت عباس طلب کریں اور وہ یہاں پر آ کر یہ تمام تر مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اور انہی کی نیابت میں ہم یہ سفر طے کر رہے ہیں۔ ایک بڑا روٹ ہے یہ نجف سے کربلا کا، اس میں انسان اگر فقط اور فقط خود چلنا شروع کرے، یعنی اس کے پاس اپنا ایک فون ہو اور ایک فون کا چارجر ہو اور وہ چلنا شروع کرے تو کافی تھک جاتا ہے۔ اسی پورے راستے میں جو لوگ ایک پرچم کو اٹھاتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کی محبت میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم امام حسین کے نام کا پرچم اٹھائیں گے اور پرچم اٹھا کے آگے بڑھنا شروع کرتے ہیں، یہ ان کی طرف سے یہ سمجھیں کہ اظہار محبت ہے، تو وہ امام حسین کی محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہاں پہ تنہا چلنا خاصا مشکل کام ہے، حالانکہ یہاں پہ ہر ایک سہولت موجود ہے، زائرین خود بھی بتاتے ہیں کہ ہر ایک سہولت موجود ہے اور اس سہولت کے لیے کوئی اجرت بھی نہیں دے۔ تو یہ جو کرم ہے امام حسین کا اپنی قبر کی طرف آنے والے مومنین پر، زائرین پر، لیکن جو لوگ پرچم کو اٹھائے ہوئے ہیں، یہ ان کا پرچم اٹھانا اس بات پر دلیل ہے کہ یہ امام حسین کی محبت سے آشکار ہیں اور
مشکل ہوتا ہے اگر آپ اپنے حوالے سے دیکھیں، اپنی تکن کے حوالے سے دیکھیں تو یہ ایک مشکل کام ہے پرچم کو لے کر ساتھ چلنا۔ مسلسل ان تمام لوگوں کے لیے دعا گو ہیں جو اب تک اس سعادت سے محروم ہیں، جن کو اب تک یہ سعادت حاصل نہیں ہوئی۔ مالک دو جہاں شہنشاہ کربلا انہیں جلد از جلد اپنے روضے پر طلب کریں، اذن سفر عطا فرمائیں، اربعین کے لیے بھی، عام دنوں میں زیارت کے لیے بھی، تاکہ وہ تمام تر مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں اور اس کیفیت کو محسوس کر سکیں جو ان راہوں پر چلنے کے بعد ایک زائر کی ہوتی ہے۔ کیا محسوس کرتا ہے اس کیفیت کو محسوس کر سکیں، اس کیفیت کو جان سکیں اور امام حسین علیہ السلام کی قبر تک پیادہ سفر کر سکیں۔ ہماری دعا ہے کہ تمام ان افراد امام جلدی اپنی بارگاہ میں اذن سفر عطا فرمائیں۔ ہم اس وقت بھی جو مشی کر رہے ہیں، اس وقت بھی جو چل رہے ہیں، یہ ان مومنین کی نیابت میں چل رہے ہیں جو اس برس کربلا نہیں آ سکے یا اس برس بھی کربلا نہیں آ سکے۔ ساتھ ہی ہم ادارہ ارمغان نجف کی پوری ٹیم کی نیابت میں مولانا محمد عرفان بولول صاحب، مولانا محمد رضا روحانی صاحب، مولانا علی عباس وزیر صاحب اور دیگر جو اراکین ہیں ادارہ ارمغان نجف کی، ان سب کی نیابت میں، چونکہ وہ لوگ بھی کربلا نہ آ سکے ہیں، ان کی نیابت میں اور تمام مومنین کی نیابت میں یہ سفر ہم طے کر رہے ہیں اور ہم چل رہے ہیں۔ پروردگار ہمارا اور سب کا یہ چلنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، شہزادی اپنی بارگاہ میں اسے قبول فرمائے اور تمام تر عبادات جو یہاں پر انجام دی جا رہی ہیں خدمت کے حوالے سے، زائرین کی خدمت کے حوالے سے اور دیگر عبادات، پروردگار اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ اس وقت عراق میں 2:15 بج رہے ہیں اور شب 19 سفر یعنی کل صبح جب جو دن شروع ہوگا بعد فجر تو 19 سفر کا دن کہلائے گا اور کل کے دن کے بعد اربعین یہاں پر شروع ہو جائے گا، یعنی شب اربعین اور اربعین پاکستان سے ایک دن پہلے عراق میں اربعین ہو جائے گا اور یہاں پہ پہلے اربعین ہوگا پاکستان میں
اس کے بعد اربعین ہوگا، اربعین منایا جائے گا پاکستان میں بھی، مختلف جلوس اور مجالس کے ذریعے وہ دن گزارا جائے گا. یہاں پر تمام تر لوگ جو سفر کر رہے ہیں امام حسین کی قبر کی جانب، وہ بروز اربعین حرم امام حسین میں امام حسین کو پرسہ پیش کریں گے اور روضے کی زیارت کریں گے. مشکل ہوتی ہے تمام لوگوں کے لیے کیونکہ ایک بہت بڑی تعداد یہاں پر موجود ہوتی ہے، اور ہر سال جب اربعین مکمل ہو جاتا ہے اس کے بعد دیگر ادارے یہ بتاتے ہیں کہ کتنے لوگوں نے شہر کربلا میں زیارت کی اور کتنے لوگ اس سال اربعین کے موقع پر موجود تھے. وہ مختلف طریقے سے ان تمام چیزوں کو واضح کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالی اس برس بھی کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کتنے لوگوں نے اس سال سفر کیا. رات کے تقریباً 2:15 بجے یہاں پر ایک بڑا مجمع موجود ہے جو مشی کر رہا ہے. جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ کوئی بھی ایک وقت ایسا نہیں جو جس وقت یہ سڑک خالی، ہمارے ساتھ ہمارے ایک بھائی موجود ہیں، ان سے چاہیں گے کہ وہ ہم سے بات کریں. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ السلام ورحمۃ اللہ عبداللہ، نام کیا ہے آپ کا؟ حافظ امام علی، سندھ سے. سندھ سے، اندرون سندھ سے؟ جی ہاں. سندھ میں کہاں سے؟ حیدرآباد سے. حیدرآباد سے، ماشاء اللہ. پہلی مرتبہ عراق آئے ہیں یا آتے رہتے ہیں؟ نہیں، اگر اللہ نے توفیق دی ہے تیسری بار. تیسری بار ہے. مشی بھی تیسری بار کر رہے ہیں یا مشی؟ جی الحمدللہ اپنی فیملی کے ساتھ تیسری بار کر رہے ہیں. ماشاء اللہ. مجھے یہ بتائیے گا کہ 3 سال آپ کو ہو گئے مسلسل، یا تیسری بار آپ کر رہے ہیں؟ 3 بار مولا نے آپ کو یہ سعادت نصیب فرمائی. پہلی مرتبہ جب آپ یہاں پر آئے آپ کی کیا کیفیت تھی؟ آغا جان، کیفیت اتنی بہترین کیفیت، انہوں کی جو مہمان نوازی تھی وہ ہمارے پاس اتنے الفاظ نہیں ہیں جو ہم کہہ سکیں کہ اتنی کیا ان کی مہمان نوازی تھی. ویسے تو ہر سال آپ خود ہی دیکھ رہے ہیں، آپ کو ایک کام ہے، ہر سال زیادہ سے زیادہ ہو رہے ہیں، لیکن انہیں کی جو مہمان نوازی ہے، جو یہ میزبانی کر رہے ہیں، واقعی وہ جس کریم نے یہ راستہ دیا ہے اس کریم کے صدقے یہ روز بے روز، سال بے سال زیادہ سے زیادہ یہ الحمدللہ خدمت کر رہے ہیں. بالکل، چونکہ زائرین جو ہیں انہیں بلانے والے امام حسین ہیں، امام حسین، تو وہ اپنے مہمانوں کو ایسے تو نہیں چھوڑیں گے. جو بھی خدمت ہوگی وہ بے انتہا خوبصورت اور بہترین ہوگی. اس وقت آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ 50-55 ڈگری کے آس پاس دوپہر میں ٹیمپریچر ہوتا ہے، شدید گرمی ہے، اور یہ سڑک جو ہے جو نجف سے کربلا آ رہی ہے یہ کسی بھی وقت خالی نہیں ہے. آغا مولا حسین کے چاہنے والوں کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کو نہ سردی کی پرواہ ہے نہ گرمی کی پرواہ ہے. گرمی کی پرواہ ہے، بے شک. کیا گرمی ہو کیا سردی ہو، لیکن حسین کے جو محب ہے کہتے ہیں کہ حب الحسین یجمعنا، من احب اللہ من احب حسین. جو اس نے حسین سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی. بے شک، بے شک. یہ دل میں حسرت رکھ کے کیا سردی کیا گرمی ہے کوئی پرواہ نہیں ہے. ابھی آپ نے کہا کہ جس نے حسین سے محبت رکھی اس نے اللہ سے محبت رکھی. جی جی. اور آپ ان کے پاس جا رہے ہیں جنہوں نے توحید کو بھی بچایا، اور توحید خدا جس کی وجہ سے خدا ہے. آپ ان کی قبر پر جا رہے ہیں، ان کے روضے پر جا رہے ہیں. جو پہلی مرتبہ امام حسین علیہ السلام کی قبر دیکھی، کیا کیفیت تھی؟
कैफियत फ़िलहाल तो इधर बता नहीं सकते, लेकिन कैफियत इतनी कैफियत थी, वो कैफियत थी जो ज़िंदगी में ऐसी मैंने कैफियत नहीं देखी थी। लेकिन वो जब वो चाहते हैं ना, सारे पहुंचते हैं वो हुसैन के उसी कुब्बा के नीचे, फिर वो तौहीद वाली रिसालत वाली जो भी हुसैन ने वो कुर्बानी की है वो हमें याद आ जाते हैं। माशाल्लाह आप हौज़ा इल्मिया क़ुम में जी आगा जी पढ़ते हैं, आप आलिम दीन हैं, फिर आप खिताबत भी करते हैं। जी आगा जी। मैं चाहूँगा कि आप कोई एक हदीस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के हवाले से हमारे सामईन तक पहुँचाएँ, और कोई एक हदीस आप बयान फरमाएँ। अजन मौला हुसैन की ज़ियारत के हवाले से तो माशाल्लाह बहुत सी अहादीस हैं, लेकिन रास्ते में आते हुए मैंने एक हदीस मौला इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की देखी। तो मौला इमाम जाफ़र सादिक़ फरमाते हैं, अगर इंसानों को ये पता चल जाए कि हुसैन की ज़ियारत की कितनी फ़जीलत है, तो वो अपने नफ्स को, अपने जान को इसी हुसैन की ज़ियारत के लिए कुर्बान करने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन ये इतनी फजीलत है मौला हुसैन की ज़ियारत के हवाले से, यानी लोगों को अभी मालूम नहीं है। हाँ, जिसको भी मालूम हो जाए हुसैन की ज़ियारत की क्या फजीलत है, ये जाहिर बात है ना, आप जानते हैं ना, हम जानते हैं। ये तो उनके राजों में से एक राज है, और इतनी बड़ी तादाद हम और आप देख रहे हैं, मुसलसल देख रहे हैं, हर साल तादाद में इजाफा हो रहा है, और मुसलसल लोग सफ़र भी कर रहे हैं, मुसलसल लोगों की हर साल तादाद में इजाफा भी हो रहा है, हर साल हो रहा है। तो अगर इनमें से कुछ लोगों को भी पता चल जाए तो फिर क्या कैफियत होगी, क्या आलम होगा यहाँ, क्या आलम होगा, क्या बहुत शुक्रगुजार हैं आपने वक्त दिया। इंशाअल्लाह ताला हम आपके लिए दुआगो हैं, हम आपका के लिए दुआगो हैं। शहज़ादी आपका हर साल का सफ़र इस करार दें और मुसलसल आप इस सफ़र में मशगूल रहें। शहज़ादी आपका चलना कबूल फरमाएं। बहुत शुक्रिया, इल्तिमा से दुआ। कदम कदम पे ज़ायरीन हुसैन, ज़ायरीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए सहूलियात मौजूद हैं, और हर थोड़ी सी दूरी के बाद कोई बैठने की जगह होती है, कहीं आराम करने की जगह होती है, हर तरह से ज़ायरीन की खिदमत को मद्देनज़र रखा जाता है, और उनकी जितनी भी ज़रूरियात हैं उनको पूरा किया जाता है। ये एक मौज़ा है इस शहर का कि यहाँ आने वाला हर एक शख्स ये कहता हुआ नज़र आता है कि हम जो जिस चीज़ का भी इरादा करते हैं या जिस चीज़ की भी ख्वाहिश ज़ाहिर करते हैं, चाहे वो हम अपने दिल में ही क्यों ना सोचें या चाहे किसी को बोल दें, वो चीज़ पूरी होती हुई नज़र आती है। यानी अगर किसी का जी चाहता है कि उसे चाय मिल जाए तो उसे मिल जाती है। Thank you.
وحشراح تطير واركض وتجيب. یعنی اگر کسی کا کسی بھی چیز کا جی چاہتا ہے تو اسے وہ میسر آتی اور وہ اس کی خواہش پوری ہوتی ہوئی نظر آتی. کوئی کسی بھی شخص کو، کسی بھی زائر کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو اور وہ صرف ارادہ کرے کہ کاش، اور وہ پوری ہو جاتی ہے. یہ واقعہ ایک معجزہ ہے اس سرزمین کا، اس شہر کا، اس امام کا جو یہاں پر موجود ہیں. پروردگار ان تمام زائرین کی تمام خدمات کو اور ان تمام زائرین کے تمام سفر کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمایا. مسلسل آپ کے ساتھ مربوط ہیں اور مسلسل آپ لوگوں کی نیابت میں، مومنین کی نیابت میں، اور جو اس سال نہ آ سکے ان کی نیابت میں سفر کر رہے ہیں، ان کی نیابت میں مشی کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی شہزادی ہم سب کا چلنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہم سب کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. رات کے اس پہر بھی لوگ بغیر کسی چیز کی پرواہ کیے ہوئے بس اب اس شوق میں ہیں کہ جلد از جلد کربلا معلیٰ پہنچ جائیں. لوگوں نے تیزی کے ساتھ سفر کرنا شروع کر دیا ہے اور مسلسل وہ بڑھ رہے ہیں امام حسین علیہ السلام کی قبر کی جانب، کیونکہ اب آج کا روز، آج کا دن اور آج کی رات اور پھر 40 امام حسین کا دن آ جائے گا. وہ دن آ جائے گا جس دن فرصہ پیش کرنے کے لیے امام حسین علیہ السلام کو یہ لوگ سفر کرتے ہیں تاکہ 40 امام حسین کربلا معلیٰ میں کر سکیں، مشی کر سکیں، یعنی نجف سے پیدل کربلا جائیں اور یہ تمام تر معاملات طے کرتے ہوئے 40 کے دن حتماً کربلا معلیٰ پہنچ جاتے ہیں. کچھ لوگ بہت پہلے پہنچ جاتے ہیں، 17 سفر کو پہنچ جاتے ہیں، کچھ لوگ 18 سفر کو پہنچتے ہیں، کچھ 19 سفر کو، کچھ لوگ صبح 40 پہنچتے ہیں فجر کے وقت یا رات میں شب 40 پہنچ جاتے ہیں. مسلسل لوگ کربلا میں داخل ہو رہے ہیں. کربلا انہیں خوش آمدید کہہ رہی ہے، کربلا انہیں پکار رہی ہے کہ آؤ اے زائروں، کربلا میں داخل ہو جاؤ. اور لوگ مسلسل کربلا میں داخل ہو رہے ہیں. یعنی کوئی ایسا وقت، کوئی ایسا لمحہ، کوئی ایسا لحظہ نہیں ہوگا جس میں زائرین کربلا معلیٰ میں داخل نہ ہو رہے ہیں. سلام ہے ان عزاداروں کو جو
اپنی تمام تر مصروفیات کو چھوڑ کر امام حسین علیہ السلام کی محبت میں اپنے گھروں سے نکل جاتے ہیں بغیر کسی چیز کی پرواہ کیے ہوئے. ان راہوں پر اگر آپ کو چلنے کا کہا جائے تو شاید آپ کو دشواری کا سبب ہو اور آپ نہ چلیں اور آپ منع کر دیں, لیکن یہ محبت امام حسین علیہ السلام ہے کہ لوگ بغیر کسی چیز کی پرواہ کیے ہوئے مسلسل سفر میں مشغول ہیں. شہزادی ان کا چلنا قبول فرمائے, امام حسین ان کا چلنا قبول فرمائے, ان کی مشی قبول فرمائے, ان کی جو بھی حاجات ہیں, جو بھی دعائیں لے کے یہ امام حسین کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں انہیں اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے. اور جتنے بھی پریشان حال لوگ ہیں ان کی پریشانیوں کو امام باق محمد والے محمد دور فرمائیں. پروردگار عالم باق محمد والے محمد ان تمام تر پریشانی کو دور فرمائیں. نہ جانے کون کیا حاجت لے کے آیا ہوگا, نہ جانے کون کیا دعا لے کے آیا ہوگا, نہ جانے کون کیا مسئلہ, کیا پریشانی, کیا حاجت لے کے آیا ہوگا. پروردگار ان تمام لوگوں کی تمام حاجات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائیں. ان تمام لوگوں کی تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے. باق محمد والے محمد یہ زائرین کرام جو اس وقت امام حسین علیہ السلام کی قبر کی جانب بڑھ رہے ہیں, ان کے پیروں سے اگتی ہوئی خاک میں شفا ہے. اور بہت سارے واقعات ایسے ملتے ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان زائرین کے قدموں سے اڑتی ہوئی خاک جسم کے جس حصے پہ لگ جائے جس حصے پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے. اور جب انسان سفر کرنا شروع کرتا ہے, پیدل چل رہا ہے کسی سڑک پر, کسی راستے پر, تو گرد و غبار اس کے جسم پر لگ جاتا ہے, اس کے لباس پر لگ جاتا ہے, اس کے چہرے پر لگ جاتا ہے. اور یہ زائرین امام حسین کے قدموں کی خاک کی تاثیر ہے کہ جس شخص کے اوپر آ جائے اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے. تو ذرا سوچیں کہ جس کی محبت میں یہ ان لوگوں کا چلنا اور ان لوگوں کے چلنے کی وجہ سے اڑتی ہوئی خاک کی اتنی فضیلت ہوگی, وہ امام کس منزلت پر ہوں گے. کیا ان کی بارگاہ میں کوئی دعا لے کے جائی جائے اور وہ قبول نہ ہوگی. پروردگار تجھے واسطہ امام حسین علیہ السلام کا جتنے بھی لوگ ہیں ان کی جو بھی حاجات ہیں ان کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما, انہیں شرف قبولیت عطا فرما. جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما, اولاد صالح عطا فرما. جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار کے مواقع عطا فرما. تو مسبب ہے ان کے لیے اسباب مہیا کر. جو اب تک کربلا نہ آ سکے ان کے لیے اسباب مہیا کر کہ وہ کربلا معلیٰ آ سکیں, وہ زیارت امام حسین علیہ السلام کر سکیں, وہ زیارت ابا عبداللہ کر سکیں, وہ زیارت حضرت عباس علمدار کر سکیں, اور دیگر مقامات مقدسہ کی زیارت کر سکیں. اس سفر کے صدقے ہم سب کو جتنے لوگ بھی یہاں پر موجود ہیں, جتنے لوگ یہاں پر موجود نہیں ہیں, جو اپنے اپنے گھروں میں موجود ہیں یا اپنے اپنے کاموں میں اس وقت مشغول ہیں, پروردگار تجھے واسطہ ان اٹھتے ہوئے قدموں کا تمام مومنین کو, تمام عزاداروں کو, تمام معصومین کی زیارت سے, تمام مقامات مقدسہ کی زیارت سے مشرف فرما. یہ ایک سبیل ہے جس کے اوپر چائے لوگوں کے لیے بنائی جا رہی ہے, قہوہ بنایا جا رہا ہے, اور ساتھ میں انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے لیے ایک سلام نامہ لکھا ہوا ہے جو بے انتہا مشہور ہے. ہم چاہیں گے کہ ہم اس کی تلاوت بھی کریں اور آپ سب بھی جو دیکھ رہے ہیں وہ بھی اس کی تلاوت کریں, اس کو سنیں, اس کو پڑھیں. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى
الحسين وعلى أصحاب الحسين اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج ایک گھنٹہ ہو چکا تقریباً جب ہم نے سفر کا آغاز کیا تھا، اس ویڈیو کا آغاز کیا تھا تو ہم لوگ 1000 پول پر تھے اور اب ہم 1046 پول پر موجود ہیں. یہ سفر ہم نے تقریباً 1 گھنٹے میں مکمل کیا. یہ جتنا بھی سفر ہم نے طے کیا یہ تمام کا تمام سفر ہم نے ادارہ ارمغان نجف کی ٹیم کی نیابت میں اور مومنین کی نیابت میں جو مومنین اب تک کربلا نہ آ سکے یا اس برس کربلا نہ آ سکے اور خاص طور پر زمانے کے امام صاحب زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی نیابت میں کیا. شہزادی سے قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں. آپ نے بھی دعا امام زمانہ سنی. ہم اس وقت بھی مسلسل روا دوا ہیں کربلا معلیٰ کی جانب اور یہ ابھی بھی جو ہم سفر کر رہے ہیں یہ بھی ہم آپ کی نیابت میں کر رہے ہیں، آپ کے لیے کر رہے ہیں تاکہ آپ کم از کم آپ کو یہ احساس ہو کہ کوئی نہ کوئی ہماری نیابت میں ہی صحیح لیکن کربلا معلیٰ میں کربلا معلیٰ کی طرف نجف اشرف سے مشی کر رہا ہے. پروردگار ہم سب کی عبادات کو یہاں موجود تمام تر جتنے بھی زائرین ہیں ان سب کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. مسلسل موقب آ رہے ہیں. یہ نجف اشرف ایک اور موقب ہے جو موقب بھی ہے اور پاکستان کے حساب سے دیکھیں تو امام بارگاہ بھی ہے یعنی حسینیہ بھی ہے. اس کا نام خدیجۃ الکبریٰ ہے. یہ بھی ایک بڑا موقب ہے اور اس میں بھی مومنین کے لیے، عزاداروں کے لیے، زائرین کے لیے مختلف طریقے سے خدمت کی جاتی ہے اور یہاں پر بھی رہنے کے لیے، سونے کے لیے اہتمام ہے.
بھائی کچھ سوال کریں گے تو جواب دے اس وقت ہمارے ساتھ ہندوستان سے آئے ہوئے کچھ زائرین موجود ہیں. ان سب کو حضرت عباس نے مرحبا کہا ہوگا. کیسے ہیں آپ؟ کیا نام ہے آپ کا؟ الحمدللہ میرا نام ذیشان نجفی ہے. ذیشان نجفی، ماشاء اللہ. آپ نجف سے ہی تعلق رکھتے ہیں؟ جی جی. آپ یہاں تحصیل علم کے لیے نجف آئے ہیں. ماشاء اللہ. یعنی آپ حوضے سے منسلک ہیں؟ جی جی. یعنی آپ کی پہلی مشی تو نہیں ہوگی یہ؟ پہلی مشی ہم لوگوں نے عرفے پہ کی تھی، وہ شط فرات سے کی. جی جی جی. یعنی یہاں سے پہلی جو مشی آپ جو علماء کا راستہ جو ہے، جی جی نہر فرات کے ساتھ جو، جی جی بالکل، وہ بھی ایک خوبصورت راستہ ہے. پروردگار آپ کا چلنا قبول فرمائے. میں صرف یہ چاہوں گا کہ آپ یہ بتائیں کہ جب آپ نے پہلی مشی کی تھی اس وقت آپ کی کیفیت کیا تھی؟ کیفیت یہ تھی، پہلی مشی میں ہم لوگوں نے طے کیا تھا اچھے خاصے وہاں پر راستہ، لیکن اس کے بعد تھکان بہت زیادہ محسوس ہونے لگی تھی. لیکن پھر حوصلہ وغیرہ بزرگوں نے دیا اور کافی روایتیں بیان کی، جس میں کثرت سے ثواب کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ مثلا زیارت میں یہ ثواب بیان ہے، اور بہت سی چیزیں بیان کی ہم لوگوں نے، جس کی وجہ سے ہم لوگوں میں خود بخود جوش پیدا ہوا. تو تقریباً ہم نے 3 دن میں جو ہے طریق علماء سے مشی مکمل کر. ماشاء اللہ. کیفیت کیا تھی اس وقت آپ کی؟ کیا سوچ رہے تھے؟ کیا محسوس کر رہے تھے کہ بس کسی طریقے سے ہم لوگ جو ہے کربلا پہنچ جائیں، کربلا پہنچ جائیں. اور آج بھی جو ہے کیفیت ہے کہ مولا کی زیارت شب 19 ہو گئی ہے. جی جی. اور تھوڑا وقت ہے اور سفر کافی ہے. تو ابھی کیا سوچا ہے کہ مکمل کس طریقے سے کریں گے سفر؟ ابھی ہم لوگوں نے سوچا ہے کہ تقریباً جہاں پہ یہ عمود ختم ہو رہے ہیں اس تک ہم جو ہے کسی طریقے سے کل شام تک پہنچ جائیں، تاکہ ہم جو ہے روز 40 صبح تک ہم جو ہے حرم تک پہنچ سکیں. انشاءاللہ انشاءاللہ. شہزادی جلد از جلد آپ کو آپ کا یہ جو سفر ہے اس کی مشکلات ویسے تو نہیں ہیں، لیکن اگرچہ کوئی مشکل ہو، ظاہر بات ہے تھکن اور دیگر طرح کی کوئی دقت اور مشکل نہیں ہے. کافی یہاں پر لوگوں نے انتظام کر رکھے ہیں، ہر طرح کی خدمت، ہر طرح سے خدمت کر رہے ہیں. اور اسی لیے یہ لوگ منفرد بھی ہیں، کیونکہ جو زائرین ہیں، جو آپ لوگ ہیں، آپ مہمان ہیں امام حسین علیہ السلام کے، اور اسی طریقے سے پھر میزبانی بھی آپ لوگوں کی کی جا رہی ہے. میں صرف آپ سے ایک آخری سوال پوچھنا چاہوں گا، کیونکہ آپ جو ہے وہ عالم دین ہیں اور آپ مولانا صاحب ہیں، مولانا ذیشان صاحب. تو میں مولانا صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جب آپ نے پہلی مرتبہ حرم امام حسین علیہ السلام کو دیکھا، گنبد کو دیکھا ہوگا، یہ زری کو دیکھا ہوگا، آپ کی کیا کیفیت تھی؟ کیسا محسوس کیا؟ محسوس یہی ہو رہا تھا کہ پہلی بار جب ہم نے حرم دیکھا تھا کہ سب سے پہلے تو ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ مولا کا حرم دیکھنے کا ہمیں شرف حاصل ہوا. لیکن اس بعد کیفیت یہ تھی کہ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ ہم جو کسی خاص یعنی عمومی جگہ پر موجود ہیں. مطلب وہاں کی کیفیت ہی الگ تھی کہ ایسا لگ رہا تھا کہ یہاں آپ کچھ بھی مانگیے تو آپ جو ہے خالی ہاتھ جا نہیں سکتے. اس طرح کی کیفیت تھی، یعنی وہ جگہ ہی عجیب طرح کی تھی، یعنی ناقابل بیان. جو ہر زائر الفاظ نہیں کہ میں آپ کو بیان کر سکوں. ہر زائر سے جب بھی ہم پوچھتے ہیں کہ کیا کیفیت تھی تو وہ اسی طرح کا جواب دیتا ہے کہ وہ جو کیفیت تھی وہ ناقابل بیان ہے. الفاظ میں بیان کرنا، ایک زائر ہی دوسرے زائر کی اس کیفیت کو سمجھ سکتا ہے کہ اس کی کیا کیفیت ہوگی اور کیا اس نے محسوس کیا ہوگا. اور جو زائرین ہیں وہ آپ لوگ بھی، ہم بھی محسوس کر رہے ہیں، سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ کیفیت کیسی ہے. بہت شکر گزار ہیں آپ کا، آپ نے وقت دیا. شہزادی آپ کا چلنا قبول فرمائیں اور جلد از جلد آپ حرم تک پہنچ جائیں. بہت شکریہ، جزاک اللہ. مجھے کوئی بات کرے گا؟ ہر بغانے
ہمارے ساتھ اس وقت حوضہ علم نجف اشرف کے ایک اور عالم دین موجود ہیں اور ہم ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت؟ جناب والا، ہم چاہیں گے کہ آپ، یہ سفر ہو رہا ہے، لوگ زیارت پر جا رہے ہیں، زیارت کے حوالے سے کوئی فضیلت، کوئی حدیث، کوئی روایت آپ زیارت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے سنائیں اور ہمارے مومنین کو اس بات سے آگاہ کریں۔ سب سے پہلے ہم اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں یہ عرض کریں کہ ایک چاہنے والے نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ 40 کیا ہے؟ یہ 40 ہم جو نجف سے کربلا کی طرف سفر کرتے ہیں، یہ عشق امام حسین جو ہمارے دلوں میں بسا ہوا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کسی طریقے سے امام حسین کی خدمت میں پہنچ جائیں۔ یہ زائرین کے دل میں ایک ایسی گرمی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اور تمام زائرین اور عزادار امام کی خدمت میں جا رہے ہیں۔ اور ہم یہ بتائیں کہ اتنی تعداد میں زائرین آ رہے ہیں، اس مرتبہ ایسا لگتا ہے کہ زائرین کی تعداد قبل جتنے بھی سال گزرے ہیں اس سے کہیں زیادہ یہ رہے گی۔ یہ بالکل ایسا لگ رہا ہے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ نجف سے لے کر کے جہاں ہم پہنچ چکے ہیں، یہاں اتنے دوران سفر میں اتنے موقف لگے ہوئے ہیں اور زائرین کی تعداد ختم نہیں ہو رہی ہے۔ اس میں ہر کوئی یہ چاہ رہا ہے کہ میں کسی بھی طرح سے عزادار کی مدد کروں۔ اور یہ دیکھیں، ہم آپ کو یہ بتائیں کہ عزادار امام حسین اگر اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو وہ یہ سمجھے کہ وہ ایک ٹیشو پیپر جو آتا ہے وہ لے کر کھڑا ہوا ہے تاکہ امام کی بارگاہ میں اس کا یہ عمل قبول ہو جائے۔ واقعاً اگر کوئی انسان بارگاہ امام میں 1 دینار 1 پیسہ بھی خرچ کرتا ہے تو امام اس کو کہیں زیادہ عطا کرتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ ہم جا رہے ہیں، رات کا سمے ہے اور عزادار جو ہیں اور زائرین جو ہیں کچھ رات میں سفر کر رہے ہیں اور کچھ دن میں سفر کر رہے ہیں۔ ہم یہ سوچیں کہ کہنا، اور سب سے پہلے ہم یہ دعا کریں کہ مولا جو اس سال یہاں نہ آ سکے، مولا ان کو جلد سے جلد اگلے سال ان کو یہاں بلائے اپنی زیارت کے لیے۔ دیکھیں، آپ یہ سمجھیں، ہم جب اس سفر میں رہیں تو ہمارا ہر عمل امام کے لیے ہونا چاہیے، خوشنود امام کے لیے ہونا چاہیے اور خوشنود الہی کے لیے ہونا چاہیے۔ دیکھیں، ہم اگر آ رہے ہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ صرف مولا ہم لوگوں کو بلائے اور وقت کا امام نہ آئے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم کو بلایا ہے تو وقت کا امام ضرور آئے گا، اور جب وقت کا امام ضرور آئے گا تو ہماری اور تمام عزادار کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام سے ملاقات کریں۔ تو ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے جب ہم سفر کریں تو یہ ہمارے ذہن میں رہے کہ دیکھیں، اب ہو سکتا ہے کہ ہی امام ہمارے ساتھ چل رہے ہوں یا ہم امام کے ساتھ چل رہے ہوں، ہو سکتا ہے کہ امام کسی سبیل پر کھڑے ہوئے ہو سکتے ہیں ہم امام کے ہاتھ سے پانی لے رہے ہوں۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ پوری دنیا ہر جگہ سے عزادار آئے اور امام نہ آئے۔ امام واقعاً اس مشی کے درمیان ہمارے ساتھ کہیں نہ کہیں ہوں گے۔ بے شک بے شک، بہت شکریہ آپ کا۔ امید کرتے ہیں کہ یہ جتنے بھی زائرین ہیں ان کا سفر بخیریت و عافیت مکمل ہو اور یہ وقت مقررہ پہ حرم امام حسین پہنچ سکیں۔ آپ کے ایک مرتبہ پھر بے انتہا شکر گزار ہیں۔ آپ حوضہ علمیہ نجف اشرف میں اس وقت تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور آپ کا تعلق ہندوستان سے، آپ نے ہمیں وقت دیا، آپ کے بے انتہا شکر گزار ہیں، بہت شکریہ۔ پروردگار ہم سب کا چلنا، ہم سب کی زیارات، ہم سب کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔
सकते वहाँ से। ईरान, अफगानिस्तान, हर से ज़ायरीन ज़ियारत इमाम हुसैन पर आमादा है और इस वक्त मशीनों मशहूर हैं, लोग पहुँच चुके हैं, कभी भी सफ़र कर रहे हैं और इस बात ये इरादा रखते हैं कि जल्द अज जल्द ये सफ़र मुकम्मल कर लें और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र की जानिब पहुँच जाएँ, करबला मोहल्ला में दाखिल हो जाएँ ताहम अरबईन के दिन ज़ियारत इमाम हुसैन कर सकें। ये जज्बा, ये शौक़, ये मोहब्बत लेकर न जाने कितने लोग इस सड़क से सफ़र कर चुके, न जाने कितने लोगों ने, कितने ज़ायरीन ने अभी इस सड़क से सफ़र करना है। कोई इस वक्त अंदाज़ा नहीं कि कितना मजमा इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, कितने लोग इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, लेकिन जो माहौल है, जो हालात हैं, वो जो यहाँ के लोग जो हर साल यहाँ पर मौजूद होते हैं उनके मुताबिक इस वक्त यहाँ पर जितना रश है वो अब तक के सालों में जब से मशी होती आ रही है सबसे ज़्यादा रश इस वक्त इस साल यहाँ पर मौजूद है और बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर ज़ियारत पर आमादा हैं और सफ़र कर रहे हैं। शहज़ादी इन सब का चलना अपनी बारगाह में कबूल फरमाएं। عنده هون دغري कलाम बदली हमारे साथ एक नौखान मौजूद है, हम चाहेंगे कि वो कलाम पब्लिक में सब लगाने के लिए हमसे बड़ी ना जब रिदा सर से छिनी मैं सदा देती रही तू ना आया गाज़ी। जब रिदा सर से छिनी मैं सदा देती रही तू ना आया गाज़ी। जब रिदा सर से छिनी मैं सदा देती रही तू ना हमको पानी ना मिले तेरी खुशबू तो रहे तेरे बाजू न कटे चाहे मुश्किल साक्षी दे ये मगर हो न सका तेरे बाजू है जुदा लब पे है तशना लबी तू ना आया गाज़ी। जब रिदा से छिनी मैं सदा देती रही तू ना आया गाज़ी। धूप में तू था शजर
تجھ سے آباد تھا گھر ہے برہنا میرا سر کیا نہیں تجھ کو خبر اے علمدار وفا اس بہن کو باخدا تجھ سے ڈھارس تھی بڑی تو نایا غازی جبر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نایا غازی آ گئے شام علم لٹ گئے اہل حرم ریت پر جلتی ہوئی ہو گیا ٹھنڈا عالم پرسہ لینے کے لیے مجھ سے ملنے کے لیے آگے بابا لے تو نا غازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی سنایا کیا کہوں شعر میرے بیردا ہم کو لیے یہ مسلمان سارے شہر در شہر گئے خلقت کوفہ کبھی خلقت شام کبھی بارہا ہم پہ ہنسی تو نایا غازی جب ردا سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو غازی جب ردا سے چھنی میں صدا دیتی رہی سنایا کتنی بے باس تھی بہن اے شہنشاہ وفا نام لے لے کے میرا جب یہ ظالم نے کہا ناز تھا جس پہ تجھے اب بلانا اسے اور میں روتی رہی نایا غازی جب ردا سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نایا غازی قید خانے میں قضا جب سکینہ کو ملی دیکھ کرتے کا کفن بچ دفنائی گئی اس گھڑی نام تیرا صورت ناد علی بس میں دہراتی رہی تو نایا غازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نایا غازی کیا سکینہ سے کہوں اے میرے دل کے سکون ہائے پانی کے لیے بہ گیا تیرا خون اب کوئی آس نہیں تو میرے پاس نہیں رشی جانوں میں بدھی تو نایا غازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی غازی جب چلی شہر پہ چھری اے میرے شیر جری
ہاتھ ملتی تھی بہن جو دور کھڑی، کٹ گیا شہ کا گلا، ہائے بھائی نے صدا تجھ کو ہر ضرب پہ دی، تو نہ بازی جب ردا سر سے چھنی، میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی سر سے۔ بہت شکر گزار ہیں نوح خان کے، مولا ان تمام خدمت گاروں کو جو ذکر محمد والے محمد کرتے ہیں، چاہے خطابت کی صورت میں ہو، چاہے اشعار کی صورت میں ہو، چاہے وہ اپنی آواز کی خدمت، آواز کے ذریعے خدمت کر رہے ہوں، مولا کی نوکری کر رہے ہوں، ان سب کو اپنی بارگاہ میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان سب کی خدمات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہم اس وقت کربلا کی جانب رواں دوا ہیں اور حرم امام حسین کی طرف سے ایک مقام بنایا گیا ہے، اسے کہتے ہیں جگہ بنائی گئی ہے، موقف لگایا گیا ہے زائرین کے لیے، جس کا نام ہے مدینۃ الزائر، مدینۃ الزائرین۔ اس کا مطلب ہے کہ زائرین کا شہر، اور یہ ایک شہر کی مانند یوں بھی ہے کہ یہ بے انتہا وسیع ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کے اندر جائیں اور یہ آپ کو دکھائیں، یہ جو گنبد ہے انہوں نے ایک اسکرین کے ذریعے کربلا معلیٰ میں اس وقت جو بھی مناظر ہیں وہ بھی یہاں پر دکھانا شروع کر دی ہیں، اور یہاں پر اس وقت کربلا معلیٰ کے جو بھی مناظر ہیں، جو حرم امام حسین علیہ السلام کے اندر کے مناظر ہیں، وہ اس وقت یہاں پر اسکرین کی صورت میں، اسکرین کے ذریعے سے دکھایا جا رہا ہے اور اس سے آگاہ کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی جگہ، ایک بہت بڑا موقف ہے زائرین کے لیے، اس کا نام بھی مدینۃ الزائرین ہے، اور یہ حرم امام حسین کی جانب سے لگایا جانے والا موقف ہے۔ یہ جو اسکرین یہاں پر لگی ہوئی ہے، یہاں پر براہ راست اس وقت حرم امام حسین پر میں موجود جو مناظر ہیں وہ دکھائے جا رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہم رواں دواں ہیں کربلا معلیٰ۔ یہ جو منظر ہم اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے لیے ہم کربلا معلیٰ رواں دواں ہیں۔ یہ سب سے یہ اس موقف کا دروازہ ہے، اور یہ باہر
یہ اس موقف کا دروازہ ہے جہاں سے انٹر ہوا جاتا ہے مدینۃ الامام حسین للزائرین. السلام علیکم ورحمۃ Haji, Said, you keluar main. یہ حرم امام حسین علیہ السلام کی جانب سے لگایا جانے والا موقف ہے. یہاں پر لوگ آرام فرما رہے ہیں. انہوں نے اسی موقف کے اندر ایک مقام بنایا ہوا ہے جہاں پہ حرم کا پورا میپ ہے. یہ جو جگہ انہوں نے بنائی ہے جس جگہ کے اندر ہم انٹر ہو چکے ہیں اسی کی جس اعتبار سے یہ بنائی ہوئی ہے جس طرز پہ یہ کنسٹرکٹ ہوئی ہے یہ جو شہر کہا جاتا ہے جسے یہ انہوں نے اس کے پوری ڈمی بنا کر یہاں پر محفوظ کر رکھی ہے کہ یہ جو شہر ہے یہ اس طرح کا نظر آتا ہے. لوگ یہاں پر آرام کر رہے ہیں اور کیونکہ یہ موقف ہے لہٰذا یہاں پر لوگ سو بھی رہے ہیں, لوگ بیٹھے ہوئے بھی ہیں, لوگ آرام بھی کر رہے ہیں. تو ان کی ویڈیو بنانا مناسب نہیں ہے, غیر اخلاقانہ حرکت ہے. لہٰذا ہم یہاں سے واپس باہر جائیں گے اور دوبارہ سے سفر کربلا کی طرف گامزن ہو جائیں گے اور جو مشی ہے اس کا آغاز دوبارہ سے کریں گے. حرم امام حسین علیہ السلام کی جانب سے لگایا جانے والا موقف کچھ اس طرح کا نظر آتا ہے جس کے اندر اس وقت ہم داخل ہو چکے ہیں. اب ہم یہاں سے واپس مشی کرنا شروع کریں گے. اور مسلسل لوگ یہاں پر داخل ہو رہے ہیں. یہ
ہم ایک مرتبہ پھر تمام ان عزاداران کی نیابت میں جو اس سال یا اب تک کربلا نہ آ سکے، ان کی نیابت میں مشی کر رہے ہیں کربلا کی جانب، شہر کربلا کی جانب حرم امام حسین علیہ السلام کی جانب ہم اس وقت رواں دواں ہیں، اور تمام مومنین کی نیابت میں، ادارہ مغانم نجف کی پوری ٹیم کی نیابت میں، اور خصوصی طور پہ امام صاحب زمان، امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف کی نیابت میں ہم اس وقت مشی کر رہے ہیں۔ اس وقت عراق میں رات کے 3 بج رہے ہیں اور شب 19 سفر میں ہم جانب حرم امام حسین علیہ السلام رواں دواں ہیں، اور اس وقت بھی یہاں پر لوگوں کا ایک اجتماع موجود ہے، ایک کثیر تعداد میں لوگ اس وقت مشی کر رہے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام کی قبر کی جانب اس وقت اس پہر بھی چلتے ہوئے جا رہے ہیں۔ پروردگار شہزادین ان کا چلنا قبول فرمائے، ان تمام لوگوں کی زیارت، ان کی عبادات، ان کا چلنا، ان کی مشی قبول فرمائے۔
سڑک کی دونوں جانب زائرین آرام کر رہے ہیں، دونوں جانب موقف لگے ہوئے ہیں اور مختلف موقف میں مختلف لوگ جو تھک چکے ہیں اب وہ آرام کر رہے ہیں تاکہ جو آگے کا مزید سفر ہے وہ بخوبی طے کر سکیں۔ دونوں طرف سڑک کے جو بھی موقف لگے ہوئے ہیں اس میں لوگ آرام کر رہے ہیں، لوگ سو رہے ہیں اور جو لوگ سفر کر رہے ہیں وہ اس وقت مسلسل ہیں۔ اور یہ سڑک جو نجف سے کربلا تک جا رہی ہے، اس سڑک پر کوئی بھی ایسا لمحہ نہیں جب یہ زائرین سے خالی ہو۔ ان دنوں میں کسی بھی لمحے، چاہے دوپہر کی تیز دھوپ ہو یا رات کا یہ پہر، جس وقت ہر انسان جو ہے اس کو نیند آنا شروع ہو جاتی ہے، تمام تر وقت یہ سڑک زائرین کے مجمع سے بھری ہوئی ہے اور تمام تر وقت مصروف ہے۔ اور جتنے بھی موقبین والے ہیں، جو بھی مواقب والے ہیں، جو موقف لگائے ہوئے ہیں، جو خدمت گزار ہیں، یہاں کے لوگ یا باہر سے آنے والے جو پاکستان اور ہندوستان سے، جس طریقے سے پاکستانی موقف ہوتے ہیں، ہندوستانی موقف ہوتے ہیں، تو پاکستان، ہندوستان سے، دنیا کے کسی بھی کونے سے آنے والے جتنے بھی خدمت گزار ہیں، وہ لوگ بھی دن کے 24 گھنٹے زائرین کی خدمت میں مشغول ہیں اور زائرین بھی مسلسل سفر طے کر رہے ہیں۔ اور اس وقت ہم نجف سے کربلا کی طرف گامزن ہیں۔ یہ اس وقت بھی ہم مومنین کی نیابت میں مشی کر رہے ہیں، جو لوگ اس سال نہ آ سکے یا جو اب تک نہ آ سکے، ان تمام لوگوں کی نیابت میں ہم مشی کر رہے ہیں۔ ہم نجف سے کربلا پیدل سفر کر رہے ہیں، مشی کر رہے ہیں۔ ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں کی تعداد میں زائرین کرام اس وقت کربلا معلیٰ کی جانب رواں دواں۔ پروردگار ان سب کا چلنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو لوگ اب تک کربلا نہ آ سکے انہیں جلد از جلد مالک دو جہاں اپنے روضے کی زیارت سے مشرف فرمائے۔
हम दुआ गो हैं तमाम मोमिनीन के लिए, तमाम ज़ायरीन के लिए। बहुत सारे लोगों ने हम सबसे दुआ का कहा होता है, कहीं ना कहीं हम कोताही कर जाते हैं, उनके नाम नहीं ले पाते, किसी की दुआ, किसी की अमानत हमें याद नहीं रहती। मिलकर दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम की बारगाह तो जिसकी जो भी हाजत है, जो भी दुआ है, जो भी मोमिन, जो भी ज़ाहिर, जो भी अज़ादार, जिसकी जो दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी मोमिन, कोई भी अज़ादार, कोई हमारा भाई किसी भी परेशानी में गिरफ़्तार है, उसने हमसे दुआ का कहा है, तो ये वो हुजूर है परवरदिगार आलम के दुआ गो है। कोई दुआ मांगना चाहता है, कोई मुश्किल में गिरफ़्तार है, किसी परेशानी में मुलव्वस है, किसी परेशानी से सरशार है, इसको कोई परेशानी है, तो परवरदिगार आलम से दुआ है, इन परवरदिगार आलम तुझे इन दिनों का वास्ता, इन लोगों का वास्ता जो इस वक्त तेरे महबूब नबी के नवासे की मोहब्बत में अपने घरों से निकले हुए हैं, उन तमाम लोगों की तमाम मुश्किलात को दूर फरमा, तमाम परेशानियों को हल फरमा। तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का, जो लोग अब तक करबला ना आ सके, उनके लिए राहों को हमवार फरमा। तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का, जो लोग इस साल, इस बरस करबला ना आ सके, उनके लिए, उनको अगले बरस करबला मौला की ज़ियारत नसीब फरमा। बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारी दुआओं के साथ हाज़िर हुए होंगे। परवरदिगार जिसकी जो भी दुआ है, जो भी हाजत है, तुझे वास्ता इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, तुझे वास्ता जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम का, तुझे वास्ता उस चश्माए का जिसके गर्दन पर तीर लगने की वजह से
وہ شہید ہوا، جس کی موت کا سبب چند قطرے پانی بنا جو واسطہ شہزادہ علی اصغر کا۔ تمام لوگوں کی تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما، ہم سب کو بار بار مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما۔ ہم اس وقت رواں دواں ہیں